میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ وجوہ شریف۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم علماء اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت بزرگوں اور دوستوں،
اج جس عنوان تے آپ نے بزم دا انعقاد فرمایا ہے، واقف اسرار مصطفیٰ صاحب غار و مزار مصطفیٰ وزیر دربار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ کشتہ عشق رسول فنا فی الرسول خلیفتہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ آپ دی شخصیت تے اپنے علم تے فہم دے مطابق گفتگو کرانگا، انہاں دی شان دے مطابق نہیں ہو سکتی۔ ایک گفتگو دا طریقہ ہے، اس نو منطق سدے، منطق، ٹھیک ہے، اس دے اصول نال گفتگو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ عقل نو اپیل کر دی، یہ طریقہ جڑا نا عقل نو ٹچ کرتا ہے، یہ طریقہ ہے گفتگو۔ عقل نال کسی چیزاں نو ثابت کرتا ہے دو معلوم حقائق تو تیسری حقیقت نو معلوم کرتا ہے، معلوم حقائق چو نامعلوم حقیقت نو معلوم کرتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دینا، کسی سنگین دھواں نظر آوے تو دھواں بذات خود آگ نہیں، لیکن اگر کوئی دھواں ویکھے تو پوچھو کہ اے دے تھلے کی ہونا ہے، تو آکھے گا تھلے آگ ہے، یعنی اس آگ ویکھی نہیں لیکن انہوں یقین ہو گیا ہے کہ آگ ہے، گو نظر لیکن وہ شہادت دے گا کہ تھلے یقینی طور تے آگ ہے، کیونکہ یہ دلیل دیے ہوئے کہ دھواں ہے، حالانکہ اس نے آگ دیکھی۔ تو فقیر کوئی عالم آدمی نہیں ہے، بس سادہ جے آدمی ہے میں، اور سادے جے انداز نال تواڈے نال گفتگو کرانگا۔ انہاں دوستاں دی محبت ہے، مہربانی ہے، میں نہیں پتا انہاں کیوں پتہ لگا انہاں نو کہ میں بھی واز کر لینا، تے انہاں پھر مینوں دعوت دیتی کہ تسی دیتی سی دعوت؟ ہاں جی علامہ صاحب اتھے میرے کو تشریف لیا سو، ہاں جی کہ ہاں جی کہ تسی اتھے ساڈے کول بھی آ کے دو چار گلاں کرو، میں چلو بھی کر دیاں گے، نو پرابلم، کر دیاں گے، اچھا ہے، ساڈے علم وچ اضافہ ہو جائے گا، سانوں تھوڑی نویں بندے ویکھاں گے، انہاں کولوں کچھ سیکھاں گے، شاید وہ بھی کچھ ساڈے کولوں سیکھ لیں، تو ذرا تبادلہ ہو جائے گا اور برکت ہو جائے گی، پھر محفل میں شرکت دا ثواب مل جائے گا۔ ایک جملہ سن لو، کدی بندے نو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کسی زندگی دے موقع سے عطر نو تعارف دی ضرورت نہیں ہوندی، ہوندی ہے؟ اچھا میں ایک مثال دینا، اسی تیزاب دا بڑا تعارف بھی چنگا کروا کے آکھیے باتر ہے، تو کیا وہ ساڈا تعارف کتنی دیر تک چلے گا؟
آخر و راز کھل جانا ہے کہ بھائی تسی جندی ایڈی تعریف پہ کر دے آؤ یہ اتر نہیں. سادی فرماندے نا اتر آ باشد کہ خود ببوید نہ کہ اتار بگوید. اتر وہ نہیں جن ویچن والا آکھے بھی چنگی ہے، اتر وہ جڑی آپ دسے میں چنگی ہاں. تو بول وڈے نہیں بولنے چاہیے، بندے نو بولی اپنی نیویں رکھنی چاہیے. تو جو وہ ہوندا ہے وہ ہوندا وہی ہے. نیویاں ہون نال کدی بندہ ہاں ہے. ایک جملہ سننا ذرا، جملہ یاد آ گیا، پھر میں تقریر جڑی شروع نہیں کر رہا. صدیق اکبر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی وہ غار شاید دیکھی ہوئے، شاید نہ دیکھی ہوئے، کچھ لوگ یقیناً دیکھی ہوگی، کچھ نہ. وہ انجے یعنی جس طرح میرا ہاتھ ہے نا اس شیپ پہ چیت تھلوں جگہ ہے. پی کیپ دیکھی نا وہ جس طرح انج ہوندی ہے تے اگے وچ جگہ ہوندی ہے، اس طرح وہ غار ہے اودے ہیٹھوں اوتے جائیدا ہے. اندر حضور نے ابو بکر صدیق نے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہاں وچوں کوئی نیواں ہویا انہیں سانو تک لینا. مطلب اگر تھلے جھکے گا تو تھلو نظر پائے گی، اگر کوئی نیواں ہوئے گا تو حضور نو تک لے گا. گل دی سمجھ آ گئی کہ کون آئی؟ اچھا نہیں آئی برحال نہیں آئی. کیا آ گئی بھائی؟ حضور غار وچ ہے نے، دیدار تا ہونا ہے جے نیواں ہوئے تھے. اور جتنے بار کھڑے سن ہو چکے 2 نمبر آئے، 2 نمبر نیویں ہوندے نہیں. پاجی اینی رمضے جی میں غار اچیاں نو نہیں نیویاں ہویاں دس سن، ایویں مزار بھی جھلک انہاں نو ہی نظر آندی ہے جڑے نیویں ہو جان. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آیا؟ نیویاں ہونے چ کمال ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پینا تے ہارے دا مل ہیرا. سوئی کہ نیویاں ہو جانا کمال ہوندا ہے، اچھیاں ہونا کوئی کمال نہیں ہوندا. یہی صدیق اکبر وچ صفت سی جڑی انہاں ممتاز کر دی سی. صدیق اکبر سرکار نام انہاں دا صدیق اکبر گھر والیاں نہیں رکھیا، گھر والیاں عبداللہ رکھیا ہے. انہاں دے والد گرامی نے انہاں دا نام کی رکھیا سی؟ عبداللہ. جیدہ نا ہی عبداللہ ہوئے وہ عبد الشیطان تے ہو ہی نہیں سی سکتا. ہاں جی ابو بکر تے اہل اسلام دے وچ مقبول ہویا کیونکہ پہلا پھل اسلام دے شجر تے جو لگا ہے وہ صدیق اکبر سن. صدیق اکبر عتیق یہ سارے نام سائیاں دی طرفوں عطا ہوندے گئے. عزیزوں اور ساتھیوں دنیا وچ اس دی مثال تو انو شاید ہی کدھر ملے کہ کنہ دا اتنا پیار ہوئے کہ انہاں دیاں مزاراں بھی کٹھیاں ہون. میں یہ تے گفتگو کرنی آج یہ تے کرنی، باقی بہت سارے مقامات نے جتھے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں یہ تے کرن لگا کہ صدیق اکبر دا حضور دے نال اکٹھیاں ہونا چیمانی دارت یہ دا کی رتبہ ہے، یہ کی فضیلت ہے. یہ تے غور کریے، تھوڑا جائدہ لئیے.
ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾ ਉਕਸਿਮੁ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? تو دین دی کوئی تھان ایسی نہیں جدا صدیق اکبر نال تعلق نہ ہوئے۔ قرآن سارے دا سارا آیا حضور تے جمع ابو بکر صدیق کیتا ہے۔ جنہوں صدیق اکبر تے اعتبار نہیں انہوں قرآن تے کی میں اعتبار ہے۔ بڑے غور نال گل نو سمجھو، جی میں قرآن ہون ساڑھے کولے انج حضور چھوڑ کے نہیں گئے، انج حضور چھوڑ کے ہے سی سارا، لیکن کوئی کدے لکھیا سی، کوئی کدے لکھیا سی، کوئی کسی چیز تے لکھیا سی، کوئی کسی چیز تے لکھیا سی۔ جدو جنگ یمامہ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے جو زیادہ حفاظ اور قراء سن، تو حضرت عمر نے عرض کی تھی یا خلیفۃ المسلمین قرآن جمع کر لئی۔ تو آپ نے فرمایا جیڑا کام حضور نہیں کیتا میں کیویں کراں؟ تو آپ برابر اصرار کر دے رہے قرآن ضائع ہو جائے گا، دلائل دے دے رہے قرآن جیڑا ہے او دے وچ کچھ حصہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق فرماندے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا، یہ کام کرو۔ حضرت زید بن ثابت ایو نوجوان سا حافظ قرآن نے جنہ نے حضور نو بھی قرآن سنایا ہے تے جبریل امین نو بھی قرآن سنایا ہے۔ حضور ہر سال ایک مرتبہ رمضان اچ دور کر دے سن قرآن دا، دور دا پتہ جی سننا تے سنانا۔ حضور جبریل نو سنا دے سن تے جبریل امین کو سن دے سن۔ آخری مرتبہ حضور نے 2 مرتبہ دور کیتا ہے جڑا آخری رمضان سے، ایک واری کلیاں سنیا اور سنایا، دوسری مرتبہ حضرت زید بن ثابت بھی شامل سن، نوجوان سن، کبھی الذہن سن، حافظہ مضبوط سی، آئی کیو لیول بہت بلند سی، حضور دے شاگرداں وچوں کامل سن، صحابہ وچ سن، اور قرآن پاک دے مکمل حافظ سن۔ فرمایا حضور نے کہ اچھا پڑھے ہے قرآن، سند ہو گئی نا، حضور نے سنا لیا تو سند ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر نے انہوں نے بلا کے ڈیوٹی لائی، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید دی ڈیوٹی لائی کہ جمع کرو، نگرانی آپ فرما دے رہے تو انہوں نے ڈیوٹی لا دی تھی کہ تسی کرو۔ وہ شروع ہو گیا، علماء لکھ دیں کہ صدیق اکبر دے سارے احسان تے کارنامے اگر ایک طرف کر دیتے جان تو امت اتے ابو بکر دا ایک احسان ہی اتنا بڑا ہے کہ صبح قیامت تائیں حضور دی امت ابو بکر دے اس احسان دا بدلہ نہیں دے سکتی جو قرآن جمع کر گئے۔ حضرت زید جمع کر دے صدیق اکبر نو سارا پیش کیتا، پاس ہو گیا۔ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے، سنگیا آیا تے حضور تے پر جمع ابو بکر صدیق کیتا ہے، یہ صدیق اکبر تے اعتبار ہی نہیں، وہ بندہ قابل اعتبار نہیں تھے، وہ دے جمع کیتے قرآن تے کی میں اعتبار ہے تو قرآن تے اعتبار رکھنا اس گل دی دلیل ہے جس شخصیت دی نگرانی جمع ہویا ہے اس صدیق تے بھی اعتماد کیتا جائے۔ معزز حضرات، میرے نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ نے، آپ دی توجہ ہے، دین وچ
اے رسول اللہ نے دسیا ہے، حکم فرمایا ہے۔ اور فقہ دی ہر کتاب وچ حق الامامت دے باب وچ یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام ان بنایا کرو جیڑا سب تو زیادہ قرآن جاندا ہوئے، جیڑا پیچھے نماز پڑھن والے تو زیادہ قرات جاندا ہوئے، جدی آواز اچھی ہوئے، جدے کپڑے اچھے ہون، جدے چ علم زیادہ ہوئے، جدے چ عیب نہ ہوئے، جیڑا ساریاں تو اچھا ہے وہ نگے کریا کرو۔ یہ سان حکم دیتی ہے شریعت نے۔ فقہ دی چھوٹی تو لے کے بڑی جس کتاب نو مرضی اٹھا لو، یہی چیز ہر جگہ تے، بعض جگہ تے اختصار نہ ہوئے گی، بعض جگہ تے تفصیل نہ ہوئے گی، لیکن ہے یہی کہ جیڑا ساریاں تو فضیلت ہے امام ان بناؤ، تسی ان امام بناؤ۔ تو جناب دی خدمت وچ عرض ہے جدو حضور سانے فرما رہے ہیں جیڑا ساریاں تو چنگا ہوئے ان بنایا جی، تے جنہوں حضور آپ بنا گئے۔ پاجی توجہ نہیں کی تھی گل تے میں کیا، جنہوں حضور نے خود اپنے مصلے تے کھڑا فرمایا ہے، اور یہ حادثاتی فیصلہ ہے، حادثاتی نہیں۔ ایک ہوندہ ہے نا انج تے بھی مسئلہ ہوندہ ہے اور یہ بھی جائز ہے مسئلہ، بس یہ تھے نماز پڑھن آیا امام مسجد صاحب کوئی نہ ہے تو اسی آنے کوئی ایک اگے ہو یار نماز پڑھ لو، یہ بھی ایک ہے مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ انج نہیں۔ حضور بھی موجود نے، صحابہ بھی موجود نے۔ بلال پاک نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے تو نہ دی عادت مبارکہ سی حجرے دا بوہا کھڑکا کے عرض کر دیا ہے سرکار الصلاۃ، نماز دا وقت شریف لیاؤ۔ آج جدو دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ فرمایا سونیا ہن تسی نہیں جانا، آج امت نو اگلا امام دیو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور دی خدمت جلد کرو، رقیق القلب نے حضور نے مڑ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو کھلوے مسلے تے۔ پاجی یہ دے وچ رمز ہے پیر دے 8 پتر ہون، سارے کسے نہ کسے پیر صاحب دے مرید ہی بیٹھے ہونے، کدے نہ کدے اسی مرید ہون نہیں ہے نا، ساڈا سنیاں دا ہوئی تے گزارا ہی نہیں نہ ہوندا، کوئی نہ کوئی اسی پیر صاحب ساڈے ہوندے نے۔ اچھا میں سوال کرنا، پیر صاحب جس بندے نو 8 پتراں چوں اپنے وصال دے وقت مسلے تے با جان، مریداں کدی اعتراض کیتا ہے؟ بندے آندے رہن بھئی یار وہ بندے دی تے داڑھی کوئی نہیں، انہوں تے قرآن کوئی نہیں آندا، وہ ڈھولے سندا جے، وہ گانے سندا جے، وہ تو فلماں ویندا سی، وہ کرکٹ کھیڈدے نو پھد کے با چھڑیا جے، تو آندن جی ہن با چھڑیا ہے پیراں، ہن پاویں وہ قابل نہیں سی ہن ہو گیا ہے پیراں ساڈیاں با چھڑیا ہے۔ تے جی آکھیے دوجا بھرا زیادہ چنگا سی انہوں بانا چاہیے تے بندے آندن لو جنہاں دے پتر ہے انہاں نہ پتا باقی کن بانا ہے؟ میں کہا ہاں جی پتا سی، انہاں نے پتا سی جنہوں چنگیاں بانا ہے۔ میں کہا 1.25 لاکھ صحابی نے میرے نبی دے، اور میرے نبی نو نہیں پتا میں اپنے مسلے تے کنوں کھڑا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق نو مسلے تے کھڑا کر کے میرے نبی دسیا ہے کہ میری امت دا پہلا امام ابو بکر ہے۔ بندے آندے نے سنی امامہ نہیں مندے، میں کہے کہ ظالم آکھیا نہیں مندے، اسی تے مننے مجھے لگو تو جی تو حضور لایا ہے، نہیں سمجھ گئی امام مننے لیکن جتھو حضور لایا ہے اتھو لگو۔ رسول اللہ سرکار ابو بکر نو امام بنا گئے تو اسی تے امام مان لیا بادشاہ، اگاں لگیا ہو سارے نے من دے ہو اسی بھی مننیاں مان، تسی 12 دے ہو 1200 منا لو، 12 نرے نہیں 1200 امام مننو بھی تیار ہیں، پر لگو اتھو جتھو حضور لایا ہے۔
کون امامہ دا منکر ہے؟ توبہ نعوذ باللہ. سنی کدے کسی امام دے منکر؟ اسی تے اپنی مسجد دے امام دے منکر نہیں ہوندے. کیوں جی بھائی توبہ کرو، اسی کدے منکر ہوندے؟ جڑا رسول اللہ دے مصلی دا امام ہوئے، سجادہ نشین آستانہ علیہ مدینہ شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ستارہ نمازاں پڑھائیاں نے حضرت ابو بکر، اور وچ لطف والی گل ہے کہ ایک ابو بکر صدیق دے دو گھر سن، ایک بالکل مسجد نال سی اور ایک سوکھے سی ذرا دور سی. صدیق اکبر ایک دن اس گھر گئے سن تو لیٹ ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر نے عرض کی تھی تسی اگے ہو جاؤ، حضرت بلال نے تسی اگے ہو جاؤ. جو حضرت بلال نے حضرت عمر نے اگے کیتا، حضرت عمر جہی سن یعنی اچھی آواز والے سن. انہاں تکبیر آکھی تے حضور حجرے چو فرمایا لا نا عمر نو پیشاں کرو، ابو بکر نو کو پڑھائے. یہ بڑا پک کیتا نے، نہیں تھے کوئی نہ ہونا وا ضرور ابو بکر ہی اور جیڑا آگے ہو جائے ہو جائے. فرمایا نا ابو بکر دے ہوندے عمر بھی نہ ہوئے. یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ مومن کسی اور تے راضی نے تے نہ رسول اللہ کسی اور تے راضی نے. حضور دی امت دا پہلا امام ابو بکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر احباب سمجھو اور یاد رکھو. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے مکے شہر دی قسم اٹھائی ہے. سارا جہان اللہ دیاں قسمہ اٹھاندا ہے. اللہ محبوب دے شہر دی قسم اٹھائی اور نال وجہ قسم بیان فرمائی. فرمایا وَأَنْتَ محبوب آپ، عربی میں انتا کا مطلب تو، وَأَنْتَ یہ وجہ قسم ہے. قسم کیوں ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس آیات دے آخر دے دو میں مرتبہ بلد ہے. لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا. پہلے شہر دی قسم ہے، مڑ شہر دی قسم دی وجہ بیان ہوئی کہ شہر دی قسم اس تو میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ شہر چ رسول اللہ نے. وہ علماء کہندے نے مکے شہر دی بات ہے، علماء کہندے نے مدینے دی بات ہے. میں کہہ دیتی جھگڑے دی ضرورت ہی نہیں، جتھے حضور نے اتھو دی قسم ہے. بخاری دے اندر فضائل مدینہ دے باب وچ ایک حدیث موجود ہے. ایک بندہ رسول اللہ سرکار دی جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ علی الاسلام. ایک دیہاتی آیا تو اس نے حضور دی بیعت کی تھی، اسلام اتے بیعت کی تھی، مرید ہویا. اگو سویرے آیا تے ان بخار چڑھیا سی. اگو سویرے حضور دی خدمت آیا تو اس اعرابی نو دیہاتی نو تاپ بڑھ چڑھیا سی. تاپ سمجھ دو نا، بخار اس نو چڑھیا سی. اس آخیت کی تھی اکلنی بیعتی، جیڑی کل میں بیعت کیتی ہے میری تروڑو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی فرق ہوندہ ہے. کچھ بندے بیعت ہوندے نے تو سمجھ دینے بیعت ہو گئے ہیں ہون ساڑیاں موجاں لگ جانیاں. ایک پیر صاحب بزرگ کو ایک بندہ گیا، اس کہا جی میں مرید کرو. جٹ بندہ سی پینڈو، وہ مرید ہو کے آیا تو انہاں دی مجھ مر گئی ہوندیاں. وہ سویرے لگا گیا، اس کہا جڑا کل میں بیعت ہویا میری ختم کرو. انہوں نے کہا کی ہوئی؟ اس نے کہا کل مرید ہو کے گیا جاندیاں مجھ مر گئی ہے، میں پیری مریدی سدھی نہیں آئی. میں نے راس
کیونکہ بندے سمجھتے ہیں بیعت ہونے دا مطلب ہوتا ہے کہ ساڈے رزق وچ برکت ہو جائے. بھلے مانس بیعت دا مطلب رزق وچ برکت نہیں، بیعت دا مطلب ہوتا ہے دین وچ برکت، دین حاصل ہوئے نہ کہ دنیا. دنیا تو ویسے ہی فیض نال حاصل ہوندی رہندی ہے. مائی علیمہ کوئی حضور نو انج آکھیا سی با میری بکری دودھ باڑا دے وے، سائیں آ گیا ہے تے برکتاں اونجی ہو گئی آئیں. یہ چیزاں منگی دیاں نہیں ہوندیاں، منگی دا دین اے نال آپے لگی ہوندی ہے. وہ ایک ساڈے بڑے سید بادشاہ گزرے نے، سید نور الحسن شاہ صاحب، آستانہ اعلی حضرت کیلیاں والا شریف. انہوں نے کسی آکھیا ہے تہاڈا گزارا پورا جا ہے، مطلب مال ایڈا تہاڈے کول کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا دین بادشاہ وہ اساں گھر لے آندا ہے. شاہ صاحب پہلے اور مسئلہ کیسا، سید نور الحسن شاہ صاحب پہلے اور مسئلہ کیسا، پھر وہ مسلک بدل کے اہل سنت چاہے. تو پھر ایک کسی سوال کیتا تو آپ نے فرمایا دین بادشاہ، بادشاہ اسی گھر لے آندا ہے تے دنیا تے او دی نوکر ہے، نوکر آپے نال لگے ہوندے جی دے بادشاہ آ جان. دین بادشاہ ہے تے دنیا او دی نوکرانی ہے تے جتھے بادشاہ آ گئے نوکر آپے لگیا ہونا ہے، سانو دی منگن دی لوڑ ہی کوئی. منگنے والی شے دین ہوندی ہے. اللہ اس نے کہا جی میری بیعت توڑو. سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی میں کل دا بیعت ہو کے گیا تو میرا بخار ہی نہیں لین ہو رہا. تو سرکار نے فرمایا المدینہ تو کلکیر، میرا مدینہ بھٹی دی طرح ہے. جی میں لوہے دی بھٹی ہوندی ہے نا تو دے چھ لوہا پایا جائے تے وہ لوہے دے میل کچیل نو کڈ کے انہوں ستھریاں کر دے دی. اس طرح میرا شہر مدینہ ہے. امام بخاری اس نو فضائل مدینہ دے باب وچ حدیث نو لائے. اس طرح میرا مدینہ بھی بھٹی ہے ایمان دی، جیڑا اے دے اندر داخل ہو جائے او دے جتنے میل کچیل ہون مدینہ انہوں کڈ کے ستھریاں کر کے پاک تے طیب کر دیندا ہے. تنفی خبثھا و تصنع طیبھا، او دے چوں ساری میل کڈ کے انہوں صاف تے ستھریاں کر دیندا ہے. اگر بچے توجہ کرن، میرے بھائی میری طرف توجہ فرمان، تو جملہ عرض کرنا چاہنا اے شان تے سارے مدینے دیئے کہ جیڑا مدینے وچ آ جائے او ستھرا ہو جاندہ ہے. جیڑا مدینے وچ نہیں، مدینے آلے دے روزے وچ آیا ہوئے او کتنا ستھرا ہویا ہوئے گا. توجہ ہے؟ ایتھے بھی ایک جملہ سننا. بعد بندے آنے تُسی ابو بکر نو سید نہ کیوں آندے ہو؟ میں کہا ایسی کدو آکے صحابہ فرما دیں کانا ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ. بات ہی سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ اسی کسی نے کوئی ٹائٹل اپنی مرضی نال پا جی کدی دیتے ہی نہیں. ساڑی اپنی مرضی تے پسند ہی کوئی نہیں. جو سائیں فرمان ساڑی وہی پسند ہے، جو سائیں کہہ گئے ساڑا وہی دین ہے. اور میں اس سے تو آنا کہ سنیوں اسی مولا علی تے صحابہ نو تے ابو بکر صدیق نو سب تو اچھا مننے ہاں. تو آندن دلیل میں نہ اسی اونج مننے ہاں جی میں حضور منوایا اس تو سب تو اچھا من رہے ہیں. اپنی مرضی نال کسی نے منیا ہی نہیں. جنوں منیا حضور دی وجہ تو منیا اور اونج منیا جی میں سرکار منوایا ہے اپنی مرضی نال، نہ کسی دا نمبر اوتاں کرنے آتے نہ کسی دا نمبر ایٹھاں کرنے. ساڑھے کو نمبر ودان گھٹان والی گل ہی کوئی نہیں، وہ کڑا الیکشن تے کھلوتے اونج منو جی میں سرکار منوایا ہے. بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ مہربانی تہاڈی اس گل تے غور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیتے شہر دیئے برکتے
جڑا رسول اللہ سرکار دے روزے وچ ستا ہوئے. اچھا بھائی جملہ سننا اور غور کرنا. میرے اللہ قرآن وچ فرما دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے آیت ہے، اے قرآن دی آیت ہے. حضور چادر اوڑی ہے، حسن پاک آئے تے چادر دے اندر، حسین پاک آئے تے چادر دے اندر، زہرا ولی پاک آئے تے چادر دے اندر. چادر دے اندر چار نے میرے حضور سرکار نے دعا فرمائیے، اذہاب رجس دی دعا فرمائیے، میرے اللہ نے قبول فرمائیے. جڑے چادر دے ہیٹھ نے او پاک ہو گئے. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جڑے چادر دے تھلے نے او جیڑا بندہ جاگدا ہو میرے نال توجہ کرے میری طرف. جیڑے چادر دی چھائیں ٹھا گئے، جیڑے سایہ آیا تطہیر دے تھلے آ گئے، او پاک ہو گئے. عزیزہ جیڑا چند لمحات حضور دی چادر دی چھائیں ٹھا جائے جے او پاک ہے، تے جیڑا 1400 سال تو سبز گنبد دی چھائے تھے وہ ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا. بھائی میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی بات سمجھے چاہیے کہ نہ آئی؟ اے حضرت اے چیز ہے جنہوں عقل تسلیم کر دی ہے کہ ہاں میرے حضور دی چادر دے تھلے اگر کوئی آ جائے تو جانے من جی او پاک ہے. تو جیڑا روزے دے تھلے ہے توجہ جناب دی عزیزان من. حالانکہ حضور دی شانے وے لا تمس النار و مسلم الرانی، جنہیں ایک واری حضور نو بیکھ لیا اللہ فرمائے اعلان کرو سنیا نبی سونے دی زیارت دا اجر جنت ہے. حضور دی زیارت دا اجر، حضور دی زیارت دا اجر جنت ہے. اچھا اے دا مطلب ہے کچھ زیارت بھی ہے شئی شے. ساری دنیا دیا نیکیاں ایک بندے دے حوالے کر دیتیاں جان، ساری دنیا دیا نیکیاں ایک بندے دے دیتیاں جان، سارے بندے ان دے حوالے کر دین اپنی نیکیاں. تے کسے بندے تو پوچھن کہ رسول اللہ دا ایک صحابی ایک پاسے تے سارے جان دیا نیکیاں ایک پاسے، اے ان صحابی دے برابر ہو گیا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں اے ان دے برابر نہیں. تو پوچھا جائے گا وہ دے بچ وکھری گل کی ہے؟ تو جواب اونا جی حضور نو ویکھے ہے. جنہ حضور نو ویکھے ہے اونا نال برابری. عزیزان منتا کہنے ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے. پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. پھر ان کو بھلا، پھر ان کو بھلا سجنا ٹھیک رہنا ماشاء. پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھے. ارے بھائی کوئی ہمیں بھی تو سمجھائے. ایک باری جو ان کو دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے.
ان کو بھلا سانو بھی تو سیاح بندہ سمجھایا نا بھائی انہیں ایسی کی کریے جے ایک باری ویکھیا جنتی تھی وہ ہو گیا پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے ایک جملہ بھائی عاشقاں دی نظر کر رہے ہیں جڑے صوفی مزاج بندے صوفی مزاج بندیاں نو ایک جملہ دے جس صوفی دی کتاب چوں بیان کر رہے ہیں نا بہت بڑے صوفی نے الشیخ الاکبر شیخ محی الدین ابن العربی بہت بڑی صوفی شخصیت ہے کمال 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 اللہ اکبر سچے صوفی ہاں آپ دی کتاب ہے فتوحات مکیہ سرکار وہ دے بچے لکھ دے نے کہ مجنو ایک دن کتے دے پیر چومدا سی پیا صوفی مزاج بندہ جنہا ان دے ذہن نو ٹچ کرے گی بات مجنو کتے دے تو آپ فرماندے نے بندیاں پوچھیا مجنو ایک ہی پیا کرنا ہے کتا ہی ہو سکتا کیا ہاں کتا ہے پر این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود ہے تے کتا پر یار دی گلی چوئے میں لنگ دے گاہے گاہے رفتہ بود یار دا کتا نہیں یار دا کتا نہیں کدی کدی یار دی گلی چو لنگے ہے بھائی گلی ہے گلی تے پھر یار دا بو ہے بوئے تو اندر پھر یار ہے کی ہو گیا جے گل سمجھ دے پہ ہو کوئی نا عزیزاں دی وقار اگر کتا یار دی گلی چو لنگے مجازی عشق والا عشق دیوس رتبے تے فائزے او یار دی گلی دے کتے دا احترام کر دائے ساڑھا عشق حضور نڑ کچا نہیں ساڑھا مجازی نہیں سچا عشقہ منا دے لال ناڑے جیڑا گلی چلکن آڑیاں دا احترام کر رہے ہیں تینوں سبق پڑھا رہے ہیں جیڑا یار دے گھر ستا ہے اس یار دا کتنا احترام ہوئے گا اگر گلی دے کتے دا احترام ہے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں سنو بہت بڑی علمی شخصیت نے اور وہ واقعی شاعری نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق اعلی اطلاق توجہ ہے آپ نے جی بہت بڑی شخصیت نے حضرت شیخ محقق ایک اور بندے نے بھی لکھے ہے دوجے مکتب فکر دے لیکن میں نو نہ لین دی ضرورت نہیں میرے واسطے تے شاعری اتھارٹی شاہ جی لکھ دینے کہ قبر شریف والی جڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی ہے مٹی وہ مٹی ساری زمین تو افضل ہے کعبہ شریف تو افضل ہے جنہوں سمجھ نہ آئے وہ سوچی پیارا ویل میں نہیں پیاندہ شاہ جی انہاں لکھیا ہے جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی ہے نا وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے پاجی رمض دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ مٹی ہے مٹی مٹی سمجھ دیو نا اے خاک اے حضور دے قدمہ نہ لگی ہے عزیزاں دی وقار ذرا غور فرمانا جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی ہے او عرش تو افضل ہے جیڑا صدیق سینے نڑ لگا ہویا ہے پتہ نہیں کتنیاں شانہ والا ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے محرم شریف ہوتا ہے تو اسی پاک پتن شریف ناس جانے وہ جڑا ادو آوے پوچھا ہاں بھائی کدے گئے ہاں پاک پتن کی ہوئی وہ آندہ جی بہشتی دروازہ لگ گئے
میں کیا پھر کی ہوئی ہو سکے جنتی ہو گئے میں کہ صوفی صاحب ذرا سن بھی سمجھاؤ صوفی جی جیڑا بابے فرید دے مزار چو لنگ جائے بولنے نو پہ مزار چو لنگ جائے مزار کی دے بابا جی فرید الدین گنج شکردہ بھائیا جیڑا فرید دے مزار چو لنگ جائے جیو جنتی ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں پھر ان کو بھلا حضرات بات سمجھ آ رہی ہے ایک منٹ رکنا اور سننا ایک منٹ رکو اور ٹھہرو اور سنو تھوڑی پرواز میرے تو اگاں نہ لنگ جائے میرے نال نال چلے آ جائے اے ذرا سمجھنا بات نو سمجھنا گرامی قدر احباب پیر سید مہر علی شاہ اے میرے منیرے چ لکھیا ہے سرکار گئے نا سرکار گئے اجے واپس پلٹاں گے سرکار گئے تو فرماندے نے بھئی اسی اج حلوہ پکانا ہے سرکار کنا واسطے فرمایا مدینے دی گلی دیاں کتیاں واسطے اے سید مہر علی شاہ صاحب فرمایا دعوت پکانی ہے مدینے دی گلی دیاں کتیاں دی تو ملنگا مریداں کیتی بھئی کتے حلوہ نہیں کھاندے سرکار فرمایا ہو روڑ کے جڑے نہیں کھاندے اے مدینے دی گلی دے کتے نے ہو کیویں سکدا ہے جڑی حضور نو شے پسند ہوے نہ کھاندے ہون عزیزاں نے دی وقار فرمایا حلوہ بناؤ پھر سید مہر علی حافظ قاری عالم صوفی مجدد شاعر نسل رسول بہت بڑی صوفی شخصیت نے اپنے ہاتھ نال مدینے دی گلی دیاں کتیاں کے حلوہ رکھ رہے نے سید جماعت علی اپنی پگ لا کے مدینے دی گلی دے کتیاں دے پیرہ دی زخم تے مرہم پٹی کر رہے نے تائیں تے سوچی پہ گیا جے گلی دے کتیاں دے مقام ہے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ارے بھائی سنے آجے ارے بھائی ذرا ٹائم دے آجے فقیر گل کرنی ہے تو اڈے نال جے اے گل مکمل کریے گل توڑ اپڑائیے میں نو نا کربلا شریف جان دی سعادت نصیب ہوئی ہے ہوئی ظاہر دی حیثیت نال میں کربلا شریف گیا میں سنگیان دستا رہنا تو کربلا شریف نا جی میں سبزے گنبد ہے نا ایمیں امام پاک دے روزے نو سدے نے حائر حسینی حائر حسینی امام پاک دی قبر دے نال صحابی دی حضرت حبیب ابن مظاہر اچھا میں سوچی پہ گیا نانے دی قبر نال بھی صحابی ہے تے نواسے دی قبر نال بھی یار یہ کوئی جیڑا سانو بندے آندے نا بس صحابہ نو چھڑو یہ کام نہیں صحیح نانے تو لے کے نواسے تک مدینے تو کربلا تائیں صحابہ انہاں نہیں وکھرے کیتے اسی کی میں وکھرے کریے مسئلہ آگے اس میں جیڑا توڑنا شیئر کرنا سی اتھے تو ان پتہ ہے نا اے جڑے ناگ پائی دے نا اے بڑے ہوں دن اتھے ہے جی اے ناگ اتھے بڑے ہوں دن پتھر وہ پھر آپ بندیان بڑی عادت ہوں دی ہر چیز دی فوٹو چھیک کے چاڑ دی وہ میں دکان تو ناگ لے رہا سا ایک بندے فوٹو کھیچ کے نیٹ تے چاڑیا تھوڑی دیر بعد فون آ گیا ساڑھے آس تو بھی لئی آئے میں کہا تو انہوں کہ میں پتہ لگیا انہوں نے کہا نیٹ تو بیکھ میں کہا اچھا یار نال آندے نے بھئی یہ نا جالی نال لائی آوے آجے میں کہا کہ پتھر جو اتھو دے ان جالی نال پاجی کس واسطے لائیے وہ آندے نے جڑا جالی نال لگ جائے وہ برکت آڑا ہو جاندہ ہے میں کہا گل پکی انہوں نے کہا گل پکی میں کہ پاجی پھر سانو ہی سمجھاؤ جڑا پتھر حسین پاک دے روزے دی جالی نال لگ جائے یہ پتھر برکت والا ہے
جیڑا بندہ نانے دے سینے نال لگا ہے وہ بندہ کتنی برکت والا ہے، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں۔ اعتقاد ہے دوستاں دا کہ جڑا کربلا وی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ 15ویں صدی دا بندہ ہن اتھوں جائے اوتھے جائے فوت ہو جائے، رضا الہی نال فوت ہو جائے، مر جائے، وہ زندگی مک جائے تے وہ کربلا وچ دفن ہو جائے، بندے آندے نے بھی مبارک ہوے، وہ ایتھے ایک دوجے نوں آندے نے مبارک ہوے، دوجے پوچھدے نے کی ہوئی، آندے نے مومن اوتھے فوت ہو گیا، ہن آندے نے ہن تے پکا جنتی ہو گیا۔ میں ایک نوں آکھیا بھی کیویں جنتی ہو گیا، انہاں نے کہا جی وہ حسین پاک سرکار نے پورا کربلا پاک کر چھڑیا ہے۔ میں کہا اسی سنی اسی تے نسبتاں والے بندے اسی تے من جانا ہے، تسی گل تے پکے ہے ہو۔ انہیں کہا بالکل پکے ہاں، لیکن انہوں اگلی گل دا جے نہ پتا، اسے کہا بالکل پکے ہاں، پورا کربلا حسین پاک نے پاک کر چھڑیا ہے۔ ہن 15ویں صدی دا بھی ہوئے، بھاویں چرسی ہوئے، بھاویں بھنگی ہوئے، جڑا کربلا مر کے دفن ہو جائے او جنتی ہے۔ میں کہ پاجی پھر سانوں بھی دسو جے کربلا وچ ہن دا دفن ہویا جنتی ہے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، رہتے تھے نہیں پیاندا میں، رہتے تھے نہیں رہتے، اور نال ایک جملہ اور سمجھنا، حسن اور حسین رہتے تھے اور وہ اہل بیت ہیں، جو رہتے تھے وہ اہل بیت اور جو رہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نا، جو رہتے ہیں پھر ہم ان کو کیا کہیں؟ یہی تے گل کر رہے ہم کہ پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں۔ میلاد شریف ہوتا ہے نا، میں تو سنیاں پیانا ایتھے اسی لالین لائی ہوندی ایویں جی پاجی یہ کس دا نقشہ دے وہاں نے نالین دے۔ میں کیا کیوں انہاں کیا، میں کیا نالین ہے، اخیر نہیں جی، میں کیا حضور دی نالین دے نال لگی، اخیر نہیں جی، میں کہ پھر وہ سینے نال کیوں لائی، اخیر یہ دا نقشہ ہو دے نال رلدا ہے جڑی حضور دے قدماں وچ رہی ہے۔ میں کہ عزیزہ میرے دوستا اگر نالین دے نقش نال اتنا پیارے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے عزیزہ ندی وکار میرے دوست میرے سجن میرے یار، بات نو ذہن وچ بحالو، ضائع نہ کریا جے، جڑی قدماں نال لگی ہے، جڑی قدماں نال لگی ہے۔ گل پہ مکانا ہے اس واسطے آخری گلاں پہ کرنا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ان ہاتھ لا اپنے چہرے تے تیمم فرما لیا کرو، اے تو ان پاک کر دے گی۔ تو یہ مٹی فریدے چی خوبی کی میں آئیے، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے اللہ نے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک کر دیا ہے۔ حضور دے قدمہ دی برکت نال اللہ اکبر کبیرہ، حضور دے قدمہ دی برکت نال ساری دھرتی پاکے
ایک باری قدمہ نہ لگیے تو جڑا سینے نال لگا ہویا ہے پھر ان کو بھلا سنو 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 کسے سنگی تو پوچھو کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ بڑی بڑی شخصیت نے، میں انہوں دا بڑا قدردان ہے، انہوں دا احترام کرنا، لیکن انہوں نے حضرت امام علی مقام نو مکے تو جدو سرکار نکلے نے کوفہ جانا آستے تو پہلی باری روکیا حر نے، حضرت حر نے، پھر 7 نو پانی بند کرنا نے آچو حضرت حر نے، 8 نو بھی یزید نال نے، 9 نو بھی یزید نال نے، 10 نو یزید نو چھڑیا نے تو حسین پاک نال آئے، تو حسین پاک نے چاہ کے اپنے سینے نہ لا لے، عرض کی تھی سرکار میری جرم بڑے معافی مل جائے گی، فرمایا معافی معافی، انت حرن، جا حسین تینو آزاد کر چھڑے، دوزخ دیا کہ تو انہیں جرمہ والا اگر ایک باری حسین پاک دے سینے نڑ لگ جائے، حضرت حر پاک نے جڑا 1400 سال تو حسین دے نانے دے سینے نڑ لگ گئے، فیصلہ تسا کرنا ہے یہ حسین 1 منٹ وچ حر پاک کیتا ہے، نانے کو 14 صدیاں دا جے ایک ابو بکر بھی پاک نہیں ہویا ہوئے گا، یہ حسین ایک باری سینے لا کے اور پاک کر سکتے تو نانے کو صدیاں دا جے کلا ابو بکر پاک نہیں ہوگا۔ عزیزان دی وقار تاکھیں نہ بیلیا کہ جنوں حسین سینے نہ لائے جے او پاکے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے۔ ساتھیو اور عزیزو، میں اپنے سارے بچیاں یہ عرض کرانگا کہ دین وچ بنیادی طور تے ایک جملہ ذہن وچ رکھیا کرو، ریاضی پڑھی ہونی ہے تسی، میتھ، وہ دے وچ ایک چیپٹر ہوندا سی جیومیٹری، میں بھی 10ویں تک پڑھدا رہا تو پھر کوئی تھوڑا بہت جو ذہن وچ چیز ہے، ویسے کوئی ایڈا اچھا نہیں تھا میں ریاضی وچ، یہ پھر پڑھتی تو پہنتی سی کیونکہ پھر پاس نہیں سی ہوندا، وہ دے وچ ایک انسٹرومنٹ سی پرکار، پرکار ہی سدے سن، ایزا رمز ہے، ایک سرا دا مرکز ہوندا سی تے دوجے نو مرکز تے رکھ کے تے پینسل پا کے گھمائی دا سی تاکہ دائرہ اور سرکل تے جے مرکز تو تھوڑی جی بھی او دا دوسرا سرا ہل جایا تے پتر پھر دائرہ برابر، اے رمز ہے، حضور مرکز نے، حضور مرکز نے، صحابہ اہل بیت قرآن عزیز جو کچھ بھی ہے وہ سرکل دے اندر ہے، مرکز حضور نے، جیس بندے مرکز تو ہلنا ہے نا وہ دا دائرہ دین دا ڈنگا ہو جانا، مرکز پورا اتھے رہنا چاہیے ہے، اگو جنوں مننا ہے حضور دی وجہ تو مننا، مرکز حضور نے جنوں مننا ہے حضور دی، اے اصل بنیادی مسئلہ ہے، اسا آل نو اصحاب نو جسمی، بلکہ اگر تسی محسوس نہ کرو نا تو اسی اللہ نو بھی حضور دی وجہ تو سے آنے آئے، اسا کو ویکھے اللہ، ہم تے حضور دسے اللہ ہے جے جیسی آنکھیں جی ہے سرکار پہ فرما دینا ہے، تے بھلے ہو جدو خالق نو جو انہاں دے آنکھیں پہ من دے ہو تے مخلوق نو بھی انہاں دے آنکھیں ہی من دے، اتھے آکے پھر تسی اپنیاں مرضیاں جدو کر دیو پھر کام خراب کر دیو، اپنی مرضی نہ کرے کرو، اللہ تو آڈے تے اور میرے چرا دی ہو جائے 2 منٹ زیادہ ہو گئے انہوں نے معذرت۔